جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو آداب سلام، اور وہ جو دوست نئے ساتھ مل رہے ہیں ان کو بھی آداب سلام۔ تو میرے پیارے دوستو، آج آپ کو ایک جو چیز پیش کرنے لگے ہیں وہ چاندی کی طرف بھی چلی جاتی ہے اور وہ آپ دوسری طرف لے جائیں گے۔ تو دوستو، اللہ مدد کرے گا تو عقل کے دراچے کھلتے جائیں گے اور جو کچھ بتایا ہوتا ہے۔ آج مجھے ایک بہت میرے دوست ہیں بھاولپور کے، انہوں نے کہا جی وہ پارا اور چاندی ہم نے رکھی ہے جی، وہ خالی نکلی ہے۔ تو ایک اور دوست ہیں ان سے آگے ہیں حریم یار خان، انہوں نے اسی وقت ویڈیو شوٹ کر دیتا کہ جی یہ میں نے رکھا ہے، تو 11 گرام کی بجائے یہ 12-13 گرام نکلا ہے۔ میں نے ان کی طرف وہ موو کر دیا، میں کہا جی ان سے آپ سوال کریں آپ کا کیوں نکلا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کاریگر آدمی ہیں، میں کیسے آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ کا کیوں نہیں نکلا، آپ کو لپائی صحیح نہیں ہے، یہ آپ سے بات کریں۔ پھر ایک انڈیا سے ایک دوست ہیں، نام نہیں آتا، سردار جی ہیں، وہ انہوں نے پہلے کہا جی میرا کچا نکلا ہے، آدھا کچا نکلا، کم دی ہے۔ پھر مجھے کسی دوست نے گروپ میں میسج کیا کہ شاہ صاحب ہیں، ریاض صاحب، یہ ایک نسخہ نہیں ہوتا نہ کریں دوست، کیونکہ ریاض شاہ صاحب نے خود تو کیا نہیں ہے۔ تو میرے تو استاد محترم ہے، کوئی بات نہیں، حق کی بات سب کے لیے حق کی بات ہے۔ میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ جس کو آپ نے نسخہ کروایا ہے وہ آدمی کا میرے ساتھ رابطہ کرائیں۔ جب اس دوست کا رابطہ ہوا، اس کو انہوں نے فون کیا، اس نے مجھے فون کیا کہ جی ریاض شاہ صاحب نے کہا تھا ان سے رابطہ کرو۔ میں کہا ویلکم، بتاؤ سچویشن۔ اس نے بولا بازار سے پارا لایا تھا، اس کو میں نے کٹھاری میں رکھا ہے، اوپر سے برفار ڈال دی ہے، اس کے اوپر گندک ڈال دی ہے، اور میں نے اسے گلک مت کی ہے۔ تو کٹھاری نہیں تھی، وہ چینی کا ایک برتن تھا کٹھاری کی طرح کا۔ تو یہ بات، میں کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں کہا پہلے تمہاری غلطی ہے کہ تم نے نمک کے ساتھ اس کو بھوکا نہیں کیا، اس کو صاف نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ کو میں نے کٹھاری کہا تھا، کٹھاری میں مسام ہوتے ہیں، یہ دوسری غلطی ہوگی۔ تو آگے نہیں دی، اس نے بولا آدھا کلو، آدھا کچا رہا، آدھا پکا رکھا۔ میں کہا جی ویڈیو سنو، میں نے تو 3 پاؤ کی کہی ہے، وہ بھی ایک دم بلنے والی، تیل ڈال کر، کیونکہ سلو بلے گی تو وہ نقصان دے گی، تیز آگ بلے گی فوراً گندک اوپر سے تیل ہوگی، اس کے تلے برفا سینکی ہوگا، پارا ہلے گا نہیں، پیرے کو اوپر آنے نہیں دے گی۔ پارا فرار ہوتا ہے جس کی طرف سے سیک نہیں آتا اس طرف کو، میری بات سمجھیں گے۔ اگر آپ گوئے اس حساب سے لائیں گے کہ اوپر سے آگ فٹافٹ بند ہو جائے اور آگ جلدی اس کی چاروں طرف جلتی رہے تو وہ تو بالکل کچے، آپ کو بھی پتہ ہے، تھرمامیٹر منہ میں رکھتے ہیں تو پارا کدھر چلا جاتا ہے، اب وہ کیا ہوگا آپ کو بھی علم ہے۔ تو ترتیب کو ذرا چینج کریں، نہیں کوئی سمجھ آتی تو کچھ کٹھیالی زمین میں گانٹھ لیں، کچھ 1 انچ کٹھیالی کو زمین کے اندر کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اوپر گوئے چین دیں 3 پاؤ، اس کی نیچے زمین میں دینے کی وجہ کیا ہے، 1 پوٹے تک، تو یار وہ کم سے کم پارا جدھر کو فرار ہونا ادھر تو ٹھنڈی جگہ ہو، سیک اوپر رہے۔ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ تھرمامیٹر منہ میں رکھتے ہیں تو وہ کتنی جلدی اوپر آتا ہے، 1 منٹ میں وہ ٹمپریچر بتا دیتا ہے منہ کے اندر کی ہیٹ کا، ادھر بھی تو پارا ہی ہے نا، تو اس کو جب طریقے سے پکڑو گے تو یہ پکڑا جائے گا۔ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ نہاری والی باٹی میں پارا، گندک، سمبل فار وغیرہ کی کجلی کر کے میں چرخ دیا ہوا ہے، صرف فقط آپ خود اپنے ہاتھ سے سنیا تھا، ایک دوست نے کہا تھا ایسے ہو جاتا ہے، اس نے پھر کہا مجھے آپ کریں میں بھی کرتا ہوں، میں نے کہا آپ کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، تو میں نے 2 دفعہ 5-5 تولے کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی
وہ کرنا ہی نہیں آتا، یا اس کو یہ نہیں سمجھی کہ پارے کو آگ دینے کے لیے گوبر کے یہ گوئے ہیں، ہم نے کون سے سائز کے دینے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے دیں اور پانی اوپر مٹی کا تیل ڈالیں اور فوراً آگ لگا دیں۔ جتنی تیز آگ پڑے گی اتنی جلدی وہ بجھیں گے اور اتنی جلدی وہ اپنا کام اوپر سے گندک اور سملفار کرے گا۔ تو اس کے علاوہ میں نے کل جو نسخہ دیا، جس کو ایسے سمجھ نہ آئے، بالکل نہ آئے، تو وہ پھر چاندی کو 0 لیول پہ نا پتھرا بنا لے، اس کو نکے 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 ناخن کاٹ کر نا پارے کے اوپر وہیں چاندی رکھ دے، جو چرخ میں دے کر اوپر اس کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ دے۔ نہیں پکڑ آ رہی ہے آپ کو، سمجھ نہیں آ رہی، پوچھ لیں، مشورہ کریں، بتا دیتا ہوں، سب کو بتا دیتا ہوں، سب دوست کر لیں۔ کیسے پارا جائے گا؟ جاتا ہی نہیں ہے یار، سمجھ سے باہر ہے، کیسے بھیج دیتے ہیں۔ اگر آ جاتا پھر قابو نہیں آتا۔ بن استاد کی آج مجھے وہ کہہ رہا جی مجھے بتائیں وہاں کیا نام ہے، حریم یار خانہ، میں تو جی حریم یار خان بیٹھا ہوں، تو مجھے کہتا جی یہ بات ہے، آپ بتائیں یہ باقی کیا بچا ہے۔ میں کہا بھائی میرے پاس لے کے آ جاؤ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا بچا ہے۔ کہتا جی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں چوک سرور شہید میں ہوں۔ کہتا جی میں تو حریم یار خان میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اب مجھے حکم کرو، پھر میں آ کر بتا دیتا ہوں۔ یہ تو جی استادی اور شاگردی اور کام کرنے کے ساتھ ہمارے انداز ہیں۔ چلو یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ یہ نسخہ پھر میں نے پورا کر دیا ہے، اس میں میں پھر کمی کو نہیں چھوڑی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب آپ اوپر چاندی ڈال کر، اوپر سمبروفار ڈال کر، اوپر گندک ڈال دیں گے تو اس کو پھر 1 پہیہ کی آگ دینی ہے۔ کتنی؟ 1 پہیہ کی، 1 نمبر کوٹھاری ہونی چاہیے، 1 پہیہ کی آگ دینی ہے۔ جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر ادھر 3 کلو کی آگ دے دیں، ٹھیک ہو گیا۔ جب 3 کلو کی آگ دیں گے تو آپ کو چانن ہو جائے گا، آگے اس کو آپ چکر دیں گے تو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ادھر پارا 1 آگ دیں گے تو پتریوں کے ساتھ ملے گا، اگر 3 کلو کی دو گے تو ساتھ اس کے چکر کھا جائے گا۔ پتلی 0 فریم کی پتلی ہونی چاہیے اور بریک بریک کٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یوسف اسد صاحب، وہ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر 0 سائز کی پتریاں کٹ کر 1 بوند اس کے اوپر کلمی شورے کی ڈال کر، ایک جیسے وہ گلتی ہے تو اس کے اوپر 1 بوند پارے کی ڈال دیتے ہیں۔ جیسے وہ چکر کھا کے بنتا ہے رانی تو پھر دوسری پتری ڈال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ٹیسٹ ٹیوب میں یار پارا سینیکٹ بنا لیتے ہیں ہاتھ میں پکڑ کر۔ یار کمال والی بات ہے، پتہ نہیں ہر گروپ ہر چیز میں سچائی پیش کر رہے ہیں، جو سمجھ میں ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ چلو آج ایک آپ کو ایسا نسخہ دینے لگا ہوں جو آپ کے خوابوں اور خیال میں نہیں ہے۔ اس کی ونڈ الگ الگ ہے، اس کو سارے کو اکٹھا کرنا ہے۔ جب کوٹھالی پہ بیٹھنا ہے، بیٹھنے سے پہلے سوچنا ہے، سوچ کر چیزوں کو ہاتھ لگائیں، پیسے خرچیں، نہ سمجھائے 1 روپیہ نہیں خرچنا، بالکل نہیں کرنا۔ اگر سمجھ آئے تو کرنا ہے، اگر سمجھ نہیں آئی تو بالکل 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 نہیں کرنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس رضا کے لیے نہیں دے رہا کہ میرا چینل چل رہا ہے، مجھے چینل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ مجھے بہت روزی دیتا ہے، میرے مالک کا بڑا ہی کرم ہے۔ میں تمہیں کہاں سے بتاؤں گے، کہاں سے۔ وہ کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے میں تمہیں کہاں سے رزق دیتا ہوں۔ تو وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، مجھے نہیں، سب کو دیتا ہی وہ ہے۔ پتھر کے اندر کیڑے تک وہی رزق دیتا ہے، مالک جو ہوا۔ تو گزارش یہ ہے، نسخے کی طرف آگے دوسرا نسخہ ہے، پہلا ہو گیا، اب سمجھ گیا نا۔ پہلا نسخہ میں نے پہلا نسخہ جو پہلا دیا تھا ظہور بھائی والا، وہ کامیاب ہے۔ لوگوں جو کر لیتے ہیں ان کے لیے کامیاب ہے، جو کاریگر بن جاتے ہیں ان کے لیے ناکامی ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کس اینگل سے کرتے ہیں۔ چلو آگے چلیں۔ آگے آپ نے ایسا کرنا ہے جی، آپ نے 12 گرام جست لینا ہے۔ کتنا؟ 12 گرام۔ اور 6 گرام آپ نے سلور لینا ہے، امونیم، ٹھیک ہے۔ جس کو کوٹھالی میں ڈال کر وہ جو کھڑکیاں باریاں کے پیس کٹے ہوئے ہوتے ہیں نا سلور کے، ان سے لے لیتے ہیں، مفت مل جاتے ہیں بغیر پیسوں کے۔ وہ اس میں جب آپ جس کو گرم کریں گے تو اس کو وچ گھمانا شروع کریں گے تو وہ اس کے اندر خل ہوتا جائے گا اور اس کی گرہ بنتی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ گرہ بنتی جائے گی۔ اب وہ آپ
کا جست تضابی ادھر ہو رہا ہے، ذرا بات کو غور کرو، سلور اس کو تضابی کر رہا ہے، شاید کسی کو شہنشاہ دوست ہیں آپ ہمارے، تو وہ آپ کی گرہ بن گئی 18 گرام کی، وزن بتا رہا ہوں 18 گرام، 6 گرام کیا ہمارے پاس سلور، 12 گرام جسٹ، الگ کر دو، گرہ بن گئی الگ کر دو، ٹھیک ہے۔ کلی صاف کرو، جسٹ بھی پہلے صاف کرنا ہے، جسٹ صاف کرنے کے لیے سب سے اچھا یہ تارے میرے کا تیل ہوتا ہے، اس میں تو ویسے ہی آدمی کوئی 10-20-50 گھنٹے پارا پکا لے تو اس کی پرواز ہی بہت کم رہ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اپنی رحمتیں ڈالی ہوئی ہیں، ہر چیز میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اچھا اب دوسری طرف آ جاؤ، آپ نے کلی صاف کرنی ہے، پارا صفا کرنا ہے، دونوں کی گرہ کر دینی ہے، گرہ کر کے پھر ان کو صفا کرو، کھرل کرو، نمک پا کے رگڑو چنگا، اس کی کال کو نکال دو، جب نکل جائے تو ان کو پھر ذرا سیک دے کے ٹکی بنا لو، ٹھیک۔ اب آپ نے 3 گرام منشل لینی ہے، یہاں پہ بھی ایک نسخہ مکمل ہونے لگا ہے، میری بات ذرا غور سے سنیں، جس کا دل چاہے کر لے، جس کا نہ دل چاہے نہ کرے، یہ نسخے ایک پیچھے دے دیا ہے، یہ اب کلی اور پارے تک بھی نسخہ ہے، کلی اور پارے کی یہ جو گرہ بتا رہا ہوں یہ بھی ایک نسخہ ہے۔ اب 3 گرام آپ منشل لیں گے اور 1 نمبر کٹھالی لیں گے، کیا کریں گے، آدھی آپ نیچے منشل ڈالیں گے، اوپر آپ اس کے گرہ رکھیں گے، باقی منشل اس کے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ منشل اس کے اوپر رکھ کر پھر آپ کیا کریں گے، اس کے اوپر تھوڑا نشادر رکھیں گے، مثال کے طور پہ کوئی تولہ کا رکھ لیں، 1.25 تولہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، 2 تولے رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور نشادر سے نیچے سمبل فار 1 تولہ رکھ لیں، 2 تولے اوپر نشادر ڈال دیں۔ اب آپ اس کے اوپر میٹھا سوڈا ڈال دو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کتنا ہے، جتنا چاہیے اتنا ڈال دو، کٹھالی جتنا مانگ رہی ہے میٹھا سوڈا، ٹھیک ہے، اور اس کو اوپر سے گلک مت کر دو، گلک مت کر کے اچھی طرح سکھاؤ، جب اسی طرح سکھاؤ گے تو اس کو آپ 1.5 سے 2 کلو کی آگ دے دو زمین۔ پارا جب بھی آپ استعمال کریں، پارے کا جب بھی آپ کام کریں، کہیں بھی وہ پارے والی فرار والی چیز ہو تو آگ اوپر سے دینی ہے، یہ آپ کی الگ ہو گئی۔ اگر اس کو یہاں پلٹا اور دینا چاہتے ہیں تو اس کو دوبارہ بغیر کھولنے کے پھر 2 کلو کی آگ دے دیں، 2-3 کلو کی، اسی کلی اور پارا کی گرہ کو پھر اس کو نکال کر چکر دیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا بن گیا ہے۔ اچھا اس کو الگ کر دو، الگ ہوگی۔ اگر آپ اس کے اوپر نشادر نہیں ڈالنا نہ ڈالو، سمبل فار نہیں ڈالنا نہ ڈالو، منشل تو ڈال دیا، اب خالی جگہ پہ میٹھا سوڈا بھی نہ بھرو، اس کے بیچ میں یہ روئی اتنی بھر دو زور سے، اور اوپر ڈھکن لگاؤ، ڈھکن کو اچھی طرح تار سے مضبوط کر کے 2-3 کپڑ وٹیاں کریں، پھر اس کو آگ دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہی پہلی آگ آپ 1 پائیا کی دیں گے، دوسری آدھا کلو کی دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو تیسری آگ جو 1.5 کلو کی دے دیں۔ یہاں پہ بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل سے آپ کو یا پاؤڈر ملے گا یا گرہ ملے گی۔ اب یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا، پہلا سٹیپ آپ نے جست اور سلور کو کر لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسرے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، اب تانبا لے لو، تانبے کو آپ مصفہ کر لو، چلو کوئی چیز نہیں ملتی، آلو تلاب مل جاتا ہے نا، آلو کے اندر کھول بناؤ، کھول بنا کر آپ 1 تولہ نہ کریں، 4-25-30 گرام جتنا مرضی 2-3 تولے اکٹھا لیں، پھر رکھ دیں آلو کے اندر، وہ کھتی سی ایک بنا لیں، ٹھیک ہے، بیچ میں سے اس میں ڈال دیں، جب ٹھنڈا ہو جائے پھر دوسری بار ڈال لیں، پھر تیسری بار ڈال لیں، تو یہ آپ کا تانبا ان کے ساتھ ملنے کا مجاز بند ہو گیا ہے۔ اب 1 تولہ ادھر سے آپ تانبا لے لیں، کیا کیا آپ نے، جست 1 تولہ، کلی 1 تولہ، پارا 1 تولہ، سلور 6 ماشے، اور یہ جو تانبا ہے یہ کتنا لیا،
یہ آپ نے لیا ہے ماشاءاللہ 1 تولہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں، 1 تولہ چاندی لے لیں، ٹھیک ہو گیا، چیزیں ساری بن گئی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب چاندی اور تانبے کی گرہ کریں، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ سلور جس کلی اور پارے کی الگ سے گرہ کریں، ان چاروں کو الگ گرہ کر لیں۔ اب شاید میرے دوستوں کو میری کوئی بات سمجھ آ رہی ہو۔ اب جو آپ نے تانبے اور چاندی کی گرہ کی ہے نا، اس کا گول ٹھیپا بنانا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک گول سا ٹھیپا بنانا ہے۔ اب آپ نے 2 نمبر کٹھالی لینی ہے۔ کٹھالی کو پہلے استاد فرماتے تھے، میں تو کرتا ہوں، اس کو پہلے بھٹی میں رکھیں۔ یہ جب بھٹی میں پہلے سرخ ہوتی ہے، پھر سفید ہو جاتی ہے آگ کی وجہ سے، تو جب سفید ہو جاتی ہے تو کم سے کم 20 منٹ تک 25 منٹ تک اس کو سفید رکھیں۔ پھر بھٹی کو آپ بند کریں گے۔ جیسے پھر بھٹی کو آپ بند کریں گے تو ٹھنڈی کریں گے کٹھالی، تو اس کٹھالی میں آپ نے 2 چمچ میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے۔ اس کا وزن نہیں ہے، 2 تولے ڈال دیا۔ اور اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، کلی، پارا، سلور اور جست والی گرہ جو دونوں الگ الگ کی ہوئی ہیں ان کو رکھنا ہے۔ اچھا، جب آپ ایسا کریں، جب آپ جست کے میں سلور ملا لیں گے نا تو اس کی گرہ بنے گی، تو اس میں سے کاٹ کر تیزاب میں ڈال کر دیکھ لیں کہ تیزاب اس کے کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ اگر تو کھاتا ہے تو پھر آگے نسخہ ہی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو تیزاب نہیں کھائے گا تو پھر آگے نسخہ کر لینا، باقی بھی پھر درست ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے وہ ٹھیپا ان کے اوپر فٹ کر دیں۔ ایسے نہیں فٹ کرنا کہ بلے بلے اس کو ٹھوکنا ہے، نہیں، ویسے فٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا کرنا ہے آپ نے کہ نیچے کیا ڈالا آپ نے، میٹھا سوڈا۔ اب 2 چمچ یا 3 چمچ اس کے اوپر آپ نے سہاگا ڈالنا ہے، پیسا ہوا، ٹھیک ہے۔ سہاگا ڈال کر اوپر سے سارا میٹھا سوڈا بھر دینا، بھر دیا۔ اب اس کو کٹھالی کو آپ نے بھٹی میں رکھنا ہے، جس بھٹی میں آگ کنٹرول ہوتی ہے۔ ہلکی سی آگ پہ اس کو پکنے دیں۔ پھر اس کے پاس آپ نے آدھا کلو میٹھا سوڈا لے کر بیٹھنا، سہاگا نہیں، میٹھا سوڈا آدھا کلو لے کر بیٹھنا ہے۔ وہ جو 2 چمچ 2.5 چمچ آپ نے سہاگا ڈال دیا وہ کافی ہے، 2 چمچ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو کٹھالی میں آپ چکر دے رہے ہیں، جب تھوڑی سی جس ادھر شعلہ بند نہیں ہے ابھی پورا ہوا، ذرا بات پہ غور کرنا ہے آپ دوستوں نے۔ وہ کبھی کبھی اپنی شکل دکھائے گا، جب اوپر سے دیکھیں کہ یہ چیزیں کوئی فرار ہونے کا سوچ رہی ہیں تو فوراً اس کے اوپر میٹھا سوڈا ڈالنا ہے۔ اتنا گھبرانا نہیں ہے کہ اڑ چلی ہے، نہیں، ڈالنا ہے آرام سے، سکون سے، پھر بیٹھے رہنا ہے۔ تیل بنے گا میٹھے تو سوڈے کا اور اس کا سہاگے کا، یہ آپس میں تیل کے اندر یہ چیزیں پکیں گی، چاندی بھی اس میں مکس ہو جائے گی، تانبا بھی مکس ہو جائے گا، یہ سب کچھ مکس ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک جو سب سے خاص بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں ایک ہمیں لویا بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے، لوہے کو آپ نے ایسے بنانا ہے کہ یا نہیں چھوڑو، لوہے آپ لے لیں، یہ جوتی کے لے لیں، کوئی لے لیں، ان کو چپٹ کر لیں، پتلے کر کے چھوٹے پیس کر لیں، کر کے تو 1 تولہ ورکیہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ 1 تولہ میٹھا سوڈا لے لیں اور 1 تولہ آپ سجی کھار لے لیں۔ یہ تولے کے لیے تولہ بہت ہے،
ٹھیک ہے، اس کو کھرل کر لیں۔ جیسے آپ کے وہ لویا سرخ ہونے لگے تو اس پہ تھوڑی سی ڈالنی ہے، زیادہ نہیں۔ پھر انتظار کریں، پھر ڈالیں، انتظار کریں، ڈالیں۔ یہ آپ جب تولا ڈال لیں گے تو یہ آپ کے جو لویا یہ چکر کھائے گا۔ ڈالنا تھوڑا تھوڑا، یہ یاد رکھنا، تیزی توزی نہیں کرنی۔ 3.5 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے دھیان آولی سے، جلدی نہ کرنا۔ جب یہ آپ مکمل ہو جائے تو پھر 1.5 گرام سرما آپ کے پاس ہونا چاہیے، پیسا ہوا، جو آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑا تھوڑا، اور آگ جب یہ گلنا چکر کھانا شروع ہو جائے تو آگ کم کرتے جانا ہے، نہیں تو کٹھیالی میں لویا بھی غائب ہوگا، یاد رکھنا۔ آگ کم کرتے جانا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا وہ ڈالتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب وہ آپ ڈال لیں گے تو اس کو 40 منٹ 50 منٹ کا ہلکی آگ کا چکر دینا ہے۔ پھر اس کو نکال کر دیکھنا یہ پھوٹک تو نہیں ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں میری بات کو ذرا غور کرو، پھوٹک تو نہیں ہے۔ اگر وہ پھوٹک ہے تو اس کو پھوٹ کر نکالیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پھر ہلکا سا چکر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ چکر دیں گے 1-2 بار تو اس کی پھوٹک جو ہے ختم ہوتی جائے گی، پر ہلکی، اس میں پھوٹک نہ جاتی نظر آئے۔ کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کلمی شورا اور یہ جو ہوتا ہے نا میٹھا سوڈا، ان دونوں کی چٹکیاں لگا دیتے ہیں۔ اچھا، 1 تولا یہ پارا بھی بیچ میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ چاندی تانبے کو لوہے کے ساتھ میلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے چاندی اور تانبا چکر دینا ہے، بعد میں لوہا ڈال دینا ہے۔ اب لوہا اس کے ساتھ رچ گیا، اس کو 10-20 منٹ کا چکر دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ شروع میں نے بتانا تھا تو میرے اور باتیں کرتے کرتے ایک نسخے آپ کو 2-3 میں بتا گیا ہوں آج۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے، اس میں آپ نے وہ جو 2 گرے ہیں جن کو اکٹھا کیا ہوا ہے، پارے کی گرہ کو، کالی پارے کی گرہ اور جس کی گرہ جو کٹھی ہوئی، اب وہ ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈالنی ہے، یہ ڈال کر یہ جو لویا چاندی کا آپ نے چکر دیا اس کا ٹھیپا بنا کر اوپر رکھ دینا ہے، اور 2 چمچے 2.5 چمچے میٹھا سوڈا 2 نمبر کی تھیلی میں ڈال کر اوپر وہ گرے چارے رکھ دینی ہے جو ایک جگہ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ تانبا چاندی اور لویا رکھ دینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے 2 چمچ سے 2.5 چمچ، 2 ہی کافی ہیں، میٹھا سوڈا سواگا کے ڈالنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جتنا میٹھا سوڈا یہ ڈال دینا 2 نمبر کی تھیلی میں، اتنا ڈالنا ہے جو یہ میٹھا سوڈا ابلے گا تو باہر نہ جائے گا، باہر بھی چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے اس کے پاس بیٹھنا، آدھا کلو بلکہ کلو آدھا کلو آپ کے پاس ہونا چاہیے میٹھا سوڈا۔ جب کبھی یہ شعلہ دینے لگے یا آپ کو پتہ لگے ادھر سے فرار ہو رہا ہے تو اس چمچی بھرے اوپر ڈال دیں، بس یہی ٹیکنیک ہے۔ اگر یہ میٹھے سوڈے اور اس میں سواگے میں اس کو آپ قائم کر گئے، ساتھ ہی جست قائم ہو رہا ہے، ساتھ ہی یہ پارا آپ کا قائم ہو رہا ہے، کالی تو آپ کو پتہ ہے وہ اور طریقے سے اڑتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ سلور کا بھی نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ کم جو استعمال تو نہیں کرتے۔ یہ جب آپ دیکھیں گے کہ اس کا اب چکر کھا گیا 20-25 منٹ، تو اس کو اوپر سے سواگا جیڑا میٹھا سوڈا ہے یہ پیچھے ہٹ گیا ہے، چکر آ رہا ہے، روا صحیح چکر کھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اسے ٹھنڈا کر لیں، اپنے آپ کو ساتھ دے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پھر چکر دے دیں، یہ پھر اس کو جب اب دوبارہ آپ نے چکر دینا تو نئی کٹھالی میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو اس کے اوپر کاچ واچ چڑھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو اتار کے الگ کر دیں۔ اچھا، اب اس کو جب آپ چکر دیں گے تو اس وقت آپ کے پاس میٹھا سوڈا ہونا چاہیے اور سواگا کٹھالی کو لگانا چاہیے۔ چکر دے رہے ہیں جی، اگر آپ اس میں کچا پن ہوگا تو یہ شعلہ دے گا سواگا، اور میٹھا سوڈا آپ کے پاس آپ نے ڈال دینا ہے، بس اتنا ہی کام ہے۔ اس کو کٹھالی میں ہی آپ نے قائم کرنا ہے، کٹھالی میں پکانا ہے، ٹھیک ہے، اور پکتا ہے۔ اللہ کے رحم و فضل سے میں نے پچھلے دنوں میں یہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے۔ اس پریکٹیکل کروانے والے میرے دوست ہیں، میرے استاد، میں ان کا نام ان کی اجازت وغیرہ لے نہیں سکتا، انہوں نے میری رہنمائی کرتے رہے اور میں کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے روے ڈال لیں، اس کی وہ پتری بنا لیں،
تو ویسے تو پتھری بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جو نرم چیز ہوتی ہے بعض اوقات ان کا گلا نیچے ہوتا ہے تو پٹاخہ مارتی ہیں، پہلی دفعہ آہستہ آہستہ تجربہ ہو جاتا ہے نا۔ اب اس کو آپ نے تیزاب کر لینا ہے۔ تیزاب جو کریں گے، جو آپ کو ملے گا، اس کو تھوڑی سی چاندی پہ آپ نیار کریں گے، پھر چاندی پہ نیار کریں گے۔ تیزاب کرنے کے بعد میری بات کو سمجھیں نا آپ، پھر اس کو چاندی پہ طرح کریں گے، پھر اس میں سے جب نیار کریں گے جو نیچے بیٹھے گا وہ کمال ہے۔ تو بعض اوقات ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب نیار کریں تو جو نیچے سے نکلتا ہے اس کو چکر دیں تو وہ بھی کام آ جاتا ہے، پر ڈبل نیار سے کام بہتر ہوتا ہے۔ آگے میرے سے سمجھ زیادہ رکھتے ہیں دوست، تو میں تو دوستوں سے یہی درخواست کروں گا کہ سوچیں سمجھیں پھر کریں۔ اچھا، ایک درخواست ہے میری سب بھائیوں سے، یہ تو دیکھنا ایک بات نہیں ہے نا جی، میں نے آج جی آپ کا فلانا نسخہ نام دیا نسخے کا، دیکھو نا کتنے نسخے ہیں، فلانا آپ کا نسخے کا جی میں نے نا وہ ایسے کیا تھا ایسے ہو گیا، یار مجھے پورا نسخہ بتاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے کیسے ہوگا، اس کا تو میں جواب دوں گا۔ اب میں پوچھیں جی کون سا نسخہ، ٹھیک ہے وہ والا جی، یار وہ والا نہیں بولو، اس کے جواب بولو، مجھے سمجھ آ جائے گی کیونکہ کیا ہوا چیز کو سمجھ میں ہے۔ دوسرا، کسی بھی قسم کا مریض ہو تو اس کا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شفا میرا اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ میرے پیارے دوست یہ نہ کریں کہ جناب میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہوں، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، میں انڈیا میں بیٹھا ہوں، تو میں جی چیزیں لینے جا رہا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں۔ یار رہنمائی تو اب میں نے کر دی، اچھا جی مجھے اجازت دے دو، اجازت تو دے دی گی، جب ویڈیو دی ہے تو اجازت کے ساتھ دیا ہے، تو آپ کریں، مالک کا نام لیں، خود کو مطمئن کریں اور کریں۔ کرنے کے بعد کیا ہے، ہمارے وہ سوچ ہی کیسی ہے۔ اور سر جی میں نے نا وہ دیکھو نا پارا سے چاندی تھی، میں گرا پارے دی تھی کل جی گرا کر لیے بیکے ہیں ذرا جی، اور بھائی آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں فوٹو میں تو نہیں دیکھ سکتا، اس بات پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن دیکھوں میں کیسے، مجھے کیا پتہ لگے گا، یا تو میرے سامنے لاؤ، میرے ہاتھ میں رکھو پہ یہ بنائی ہے، پھر تو میں آپ کو بولوں ٹھیک بنی نہیں بنی، تو کہتے ہیں ہم تو اب حریم یار کا بیٹھے ہیں، ہم تو فرنڈے کا بیٹھے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی ہے۔ ہم تو جہاں تک استادوں کا پتہ لگتا تھا وہاں تک جاتے تھے، اور جا کر کبھی نہیں سوال کیا تھا کہ میں نسخہ دو، ان کی خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے بڑے پیار سے پوچھنا کہ کیا کیا کرنا جانتے ہو، ان کو بتانا کہ پھر کیوں آئے ہو جی، یہ سنا تھا آپ کے پاس ہے، اچھا اس لیے آئے ہو، اتنی بات ہے جی، میرے 2 مہینے نہ گزر جائیں، اچھا وہ کام کے لیے آئے تھے، چلو ایسے کرنا شروع کرو۔ تو بھائی آپ تو پتہ نہیں، میں تو کوئی میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے جب تانبے کی چاندی پارے اور سمر پار سے کرنے کا نسخہ لیا تو کسی دوست نے مجھے بولا جی تسی یہ کام کر دو، ساڈے بھی ایک دوست انہوں نے ابو جی کرتے ہیں، میں کہا جی کتنے کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ جی چوکادم کرتے ہیں، میں کہ انہوں کا نمبر مل جائے گا، انہوں نے بڑے دوست سیل مین آیا سی، انہیں اپنے کسی نے فون کیتا، انہوں نے نمبر لیا، نمبر لے کے میری انہوں نے بیٹے کا نمبر آیا، بیٹے نے گل کی، والد کا نمبر دیو، انہوں نے لیا، انہوں نے عبدالغفور قریشی صاحب چوکادم دیا، ٹھیک ہے، کرنل مارکیٹ دے وچ انہوں نے دکان بنائی سی شاہ جولر کے نام سے، یہ چاندی ویچن لئی، ایڈی لوگ ہی کہتے ساڈے کول تے بنتی نہیں ہے جی، وہ محنت کرتے ہی نہیں، پارا نوں رگڑتے ہی نہیں، پرس کستا کرتے ہی نہیں، تے وہ ڈنڈا وچ رکھ چھڑیا بھی 3 دن لگا رہا وچ پیا رہا تے آپ ہی کر چھڑے گا، کس طرح کر دے گا یار۔ تو وہ مجھے کہنے لگے بھی پیرزا صاحب مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں بڑا حیران ہوں، پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، تو کہنے لگے کہ اس کا فون پہ لینا ہے یا میں آپ تشریف لے آئیں گے، تو میں آ جاتا ہوں، میں قبلہ محترم آپ کے میں نے آنا ہے، آپ استاد ہیں، تو میں پھر وہاں گیا، پھر وہ ان کی دکان کا ایڈریس تو انہوں نے بتایا تو وہاں گیا، وہاں سے وہ بیٹا گیا ان کا، ان کو لے کر آیا، اور وہ جب مجھے ملے تو کہا ان کو ادھر کیوں آپ بٹھایا، ان کو گھر لے کر آنا تھا، گھر چلے گئے، گھر میں وہ جو میری بہنیں تھیں، استاد کی بیٹیاں بہنیں ہی ہیں نا، تو ان کی بیوی جو ہماری بھائی صاحب تھے، پر وہ مجھے بہن صاحب بھائی جان کہتی تھی، انہوں نے پیار لیا، سب سے ملے گلے، پھر انہوں نے مجھے بتایا
جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے بولا جب یہ ٹھیپا پارے کا بن جائے گا نا تو اس کو بھنگ کے پتوں میں رکھ کے آگ دے دینا، یہ چریان پہ بڑا کام کرتا ہے۔ تو میں وہاں لے گیا، جب وہاں پر بن گیا تو میں اس کو تانبے پہ ڈالوں کچھ بھی نہ بنے، میں کیا ساتھ محترم میرے یہ بنتا کچھ نہیں تھا میں وہ مسکرائے کہتے یار یہ تو اب دوائی بن گئی ہے، یہ لوگوں کو کھو دوبارہ بناؤ۔ جہاں سے اس کو آگے کیا وہاں نہیں کرنا، جو سرما کالا سا ملے گا اس کو ادھر اپلائی کر دیں تانبے پہ، تو پھر اللہ کی مہربانی سے تانبا جو ہے وہ چاندی میں کنورٹ ہوگا 1 تولے سے 1 کلو، میں نے اس کا دیا ہوا ہے۔ اچھا دوستو، آج تو بہت لمبی ویڈیو ہوئی ہے، پر چلو اس ویڈیو میں جو نسخہ نہیں بننا تھا اس کی میں نے ترمیم کر دی ہے۔ جو 10% بنا رہے تھے 90% نہیں، لوگ کہہ رہے تھے نہیں بن رہا، اس کے متعلق کہ میں نے واضح کیا دیتا ہے کہ 0 فلیم پہ چاندی لے کر آؤ، اس کو باریک اترو، پھر اس کے اوپر رکھو، پھر کٹھالی کو بند کرو، ٹھیک ہے نا، اوپر سمبل فار اور گندک ڈال کر بند کرو، بند کرنے کے بعد 1 پہیہ کی آگ دو، جب ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو 3 کلو کی آگ دے دو، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب وہ بھی بات آپ کی ختم ہوگی فرارن فرار۔ تو دعاؤں میں یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ یار دوستو پہلے مٹی بنانی سیکھو پھر اس کو کسی نزدیک حکیم صاحب بیٹھے ہیں، کسی سے گل حکمت کرنی سیکھو، پھر وہ گل حکمت کو کسی سے پوچھو نا جی گل حکمت کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، سوکھ گئی ہے، سوکھ گئی بس دیکھ لی ہے، نہیں یہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ساتھ سے انہوں نے ایک پیپ رکھا ہوتا تھا کہ زمانے میں ایریل ہوتے تھے ان کے اندر، ریڈیو کے اندر، اس کا ایک پیپ لیا ہوتا تھا، وہ پیپ ایسے کر کے گھساٹ دیتے تھے مٹی میں، تو وہ جتنی مٹی ہوتی تھی نا اس کے اندر بھری جاتی تھی، جب کھینچتے تھے تو نمی والی مٹی ہوتی تھی تو اگلی سائڈ پہ کہتے تھے دیکھو ابھی تک مٹی کے اندر نمی ہے، یہ نمی اندر کو جائے گی، گیس بنائے گی، کٹھاری پھٹ جائے گی، ہر صورت پہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اچھا بھائی، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے میرے دوستو۔ اگر کسی کو میری بات اچھی نہ لگی تو میں معذرت خواہ ہوں، اور جنہوں نے کرنا ہے سوچ سمجھ کے پوچھ گچھ کے کریں۔ اللہ آپ سب کا بھلا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔